میں بہت سادے الفاظ میں جو ساری تصویر ہے اس کو بتانا چاہوں گی۔ پہلے تو یہ سادی بات یہ ہے سمجھنے کے لیے کہ نیب جس انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ ہمارے لوگوں کو اٹھا کر ایک سال دو سال، حمزہ صاحب تو خیر 2 سال سے اوپر بھی رہے، وہ ڈال دیتی ہے، یہ وہ سٹیج تھی جو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کل تک ویسے بہت معتبر تھی۔ نیشنل کی ہماری جو برطانیہ کی جو ایجنسی ہے وہ بہت معتبر تھی کل تک، لیکن آج اس کے اندر سے بھی کیڑے نکلنے شروع ہو گئے ہیں بیکاز اس کی جرت کیسے ہوئی۔ اب دیکھیں عمران خان صاحب کو وہ جو ہے وہ برطانیہ کی نیشنل ایجنسی بھی جو ہے وہ بھی اچھی نہیں ملی، تو ہم کیا کریں نا۔ یہ وہ سٹیج تھی کہ جہاں پر انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، اور انویسٹیگیشن کے اندر پہلے شہباز صاحب سے یہ پوچھا گیا اور کہا گیا کہ جی ہم آپ کے کچھ اکاؤنٹس جو ہیں اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اکاؤنٹس کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں، آپ اجازت دیں گے یا ہم خود سے کر لیں۔ شہباز صاحب نے، میرے پاس وہ لیٹر موجود ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے میں آپ کو وہ بھی بھیج دیتی ہوں، تو شہباز صاحب نے ریٹن اجازت دی کہ جی بالکل آپ کھولیے اور کھول کے آپ دیکھیے۔ اب اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ سمجھنی ہے کہ منی لانڈرنگ ہوتی کیا ہے۔ منی لانڈرنگ ہے کہ یہاں سے پیسہ جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں جائے۔ پھر دوسری بات یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا اور عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 3 مختلف ملکوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے اندر پاکستان انوالو ہے، اس کے اندر یو کے انوالو ہے، اس میں کے اندر جو متحدہ عرب امارات جس کو ہم دبئی کہتے ہیں وہ بھی شامل ہے۔ سو یہ تینوں ملکوں کے اندر جو ہے وہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ شروع کرنے کے لیے گیا۔ سو انہوں نے وہ منی لانڈرنگ، اب منی لانڈرنگ ایک جگہ سے ہوئی ہے، ایک جگہ سے پاکستان سے پیسہ یو کے گیا ہے، اور یہ بھی شاید مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کی جو ایجنسی ہے وہ نیب کی طرح کام نہیں کرتی۔ وہ ایجنسی جو ہے وہ مطلب کیا ملازمین تو کیا وہ، اور 1-2 پردہ نشینوں کے نام بھی ہیں، وہ میرا خیال ہے خود میڈیا پہ آ جائیں تو بہتر ہوگا۔ جو پی ٹی آئی کے پردہ نشین ہیں جنہوں نے شہباز صاحب کو کوئی لون وون دیا تھا، اس کی انویسٹیگیشن بھی ہوئی ہے، وہ گھر خریدنے کے لیے جس کے اوپر یہ بہت لالا مچا رہے تھے اور پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا۔ اچھا، اس میں جو اور ایک امپورٹنٹ بات ہے اس کے اندر، اب اس وقت جو مکر جانا ہے ان کا یہ کہنا کہ جی ہمارا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے، ہم تو مطلب پتہ ہی نہیں، اس کی دو باتیں ہیں۔ یا تو پھر یہ اپنے تمام ان منی لانڈرنگ کے اور ان تمام چیزوں سے بھاگ رہے ہیں جس کے الزامات یہ پاکستان میں لگاتے ہیں، اور انہی الزامات، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، انہی الزامات منی لانڈرنگ کے انہی الزامات کے تحت وہاں پر انویسٹیگیشن ہوئی، اور وہاں پر ظاہر ہے وہ سرینا بھی نہیں تھا وہاں پہ ان کی ایجنسی کے دفتر کے قریب، وہاں پر جو ہے وہ ارشد ملک صاحب کی طرح کی ویڈیوز بھی نہیں وہاں تک پہنچ سکے، تو وہاں سے پھر یہ فیصلہ آ گیا۔ اور یہ جو انویسٹیگیشن کی سٹیج تھی اس کے اوپر اگر کچھ مل جاتا تو اس کے اوپر مقدمہ بنتا۔ ایک آخری بات جو کر دوں، اس کے اندر سلیم شہزاد صاحب جو ڈی جی نیب لاہور ہیں، وہ باقاعدہ طور پر خود جا کر اس کے اندر انویسٹیگیشن کا پارٹ بنے ہیں۔ انہوں نے آشیانہ تک بیچ میں ریفر کیا ہے اور کہا ہے شہباز شریف صاحب کے اوپر جو ہے مختلف، اتنا بڑا فیصلہ آیا، یہ فیصلے کے نیچے دیکھا میں نے آج تو کچھ تیاری نہیں کی، بس صرف یہ پیپر پڑھا ہے اور اسی میں سے پوائنٹس نکال دیے۔ 10 ستمبر 2021 کا فیصلہ ہے، فیصلہ آپ میڈیا کے سامنے کل آتا ہے which is 27 کہ 10 دن انگریزی کو اردو ترجمہ کرنے میں لگ گئے۔ اتنا بڑا فیصلہ تھا، بتا دیتے آپ لوگ ہمیں پہلے بتا دیتے۔ نہیں واقعی ایسے ہی ہے۔ دیکھیے میری پہلے تو 1-2 باتیں میں ضرور راجہ صاحب کی رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ واقعی یہ جو ہمارے ملک کا نیب لا ہے یہ ایک ڈریکولین لا ہے، اور ایک ڈریکولا مشرف نے بنایا تھا، اور یہ جو کیسز سارے اس وقت ہم پہ چل رہے ہیں نا یہ پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ مشرف نے بھی اس کے اوپر تباہ آزمائی فرمائی تھی، اور اس کے بعد اب یہ بھی فرما رہے ہیں۔ اسی کیس کے ساتھ ساتھ ایک اور کیس بھی ہوا ہے جس کا نام ہے براڈ شیٹ، اور وہ براڈ شیٹ بھی ہماری انہی جو ہے وہ جائیدادوں کے بارے میں، اور ہم پہ منی لانڈرنگ اور پتہ نہیں کون سے الزامات، اور وہاں سے ابھی میرے پاس موجود ہے، اگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ کو بھیجتی ہوں، اب ذرا اسکرین پہ چلائیں۔ میاں صاحب کے فیصلے کے اندر جو ہے $18 ملین جو ہے وہ ان اپارٹمنٹس کی، جس کے اندر میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہے اور مریم نواز صاحبہ کو سزا ہوئی ہے۔ $18 ملین انہوں نے کہا اس کی غالباً وہ بنتی ہے۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے پوچھا کہ جی وہ آپ نے کہاں سے لی، انہوں نے کہا گوگل کر لیں، تو وہ گوگل کے مطابق بھی $18 ملین جو ہے وہ کوئی 2 ارب روپے کے قریب بنتے ہیں پاکستانی، اور اسی براڈ شیٹ پہ جس پہ انہوں نے نواز شریف کو چارج شیٹ کرنا تھا، نواز شریف کو سزا دلانی تھی، اس کے اوپر یہ 22 ارب روپے اس کو ادا کر چکے ہیں۔ اور یہ بھی ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ وہ پھر لندن کی کورٹ تھی نا، وہاں لندن کی کورٹ پہ براڈ شیٹ کو حسین نواز کو 20,000 پاؤنڈ جرمانہ ہوا جو اس نے پے کیا اس کو۔ یہ ہمارے جو ہے وہ فلیٹوں کے پیچھے گئے تھے اور خود جو ہے وہ ایک تو ہاتھ سے پیسے دے کے آئے ہیں اور معافی علیحدہ مانگی۔ اب یہ جو یہ والا اس کیس کے اوپر ایک تو یہ اپنی درست کر لے معلومات
یہ صرف ایک ٹرانزیکشن کی بات نہیں ہے, بات ایک ٹرانزیکشن سے شروع ضرور ہوئی تھی. اس کے بعد جب حکومت پاکستان بیچ میں انوالو ہوئی, اس نے کہا جی ان کا کچھا چھٹا کھولے, منی لانڈرنگ انہوں نے اخیر کر دی ہے, اور بہت سارے ملکوں سے جو ہے وہ پیسہ پاکستان سے لانڈر ہوا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے 20 سال کا سارا ریکارڈ کھولا, اور کھولنے کے بعد اس ورڈکٹ پہ آئے کہ کوئی منی لانڈرنگ کا الزام ثابت نہیں ہوا. ہاں یہ بھی یاد رکھیے, براڈ شیٹ کے اندر جو فیصلہ آیا تھا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ کہیں ال گاٹن منی سے یہ فلیٹس ہیں حاصل نہیں کیے. بات یہ کہ ان کا نیریٹو, بات یہ ہے کہ ان کے معاملات چلنے میں اگلا سوال رکھنا چاہ رہی ہوں, ابھی یہ معاملات چل رہے ہیں, آپ اتنی جلدی بری اگر آپ مجھے الاؤ کریں ایک بات میں صرف کمپلیٹ کر لیں. ان کا نام الزام خان ایویں نہیں رکھا ہوا, ان کا کام ہے صرف الزام لگانا, دوسرے کی جو ہے وہ پگڑی اچھالنا, اور اس کے بعد آرام سے بیٹھ کے اگر کہیں خدا نخواستہ, آپ خود امیجن کرو, اگر کہیں خدا نخواستہ یہ فیصلہ ہو گیا, دینش یہ اگر خدا نخواستہ آپ آرڈر آ گیا, آپ بری ہو گئے, آپ کے جو اکاؤنٹس ہے وہ انفریز ہو گیا, آپ کے لیے تو ون ون سچویشن ہو گئی. سو بلیسنگ ان ڈسگائز. لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں, میں اس پہ بات کر رہی ہوں, اگر خدا نخواستہ یہ فیصلہ ہمارے خلاف ہوا آیا ہوتا تو کیا ابھی تک پورے بال بچے سمیت ہمیں پھانسی لگنے کے الزامات نہیں وزیر اعظم ہاؤس سے آ جانے تھے؟ دیکھا اتنا بڑا مجرم. اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, جب ایک ملک کا وزیر اعظم خود کھڑا ہو کے ہر فورم پہ جا کے اپنے ملک کو کہے کہ یہاں سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے, صرف سیاسی مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے ان پہ منی لانڈرنگ کے الزام لگائے, پھر فیٹف کیوں پیچھے نہیں پڑے گی, پھر پوری دنیا کے اوپر آپ پہ شک کیوں نہیں کرے گی؟ سو یہ جو ہے نا, ویسے یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. تو عمران صاحب کو تو زراعی تب ملنی شروع ہوئی جب جو لوگ تھے جو سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے, بہت سارے, جو میں اپنے علاوہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے کہا یہ ایک دوسرے کو کرپٹ کہتا ہے, دوسرا ان کو کہتا ہے, تو یہ سچ کون بول رہا ہے؟ تو خان صاحب نے دونوں کو کہنا شروع کر دیا, ان کو بس سچی ہو گئے. ایگزیکٹلی یہی ہوا, یہ دونوں اپنے الزامات ایک دوسرے پہ لگا کے, جب گورنمنٹ آتی ہے تو کچھ کرتے نہیں تھے, ایک گورنمنٹ آئی پھر دوسری چلی گئی, اور جس کو کہتے ہیں نا مک مکا کی سیاست, اپیرنٹلی تو یہی لگ رہا تھا لوگوں کو. اور باقی جو کام ہے کہ آپ نے ایکیوز اگر کسی کو ظاہر ہے سرکمسٹینشل ایویڈنس کی بیس پہ کرتے ہیں نا, آپ بھی کسی پہ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے, یہ مجھے ایویڈنس لگتا ہے. یو آر ناٹ این انویسٹیگیشن ایجنسی, تو آپ نے کسی ادارے کو ہی دینا ہے جو بھی آپ کو لگے کہ یہ کرپشن یہاں پہ ہوئی ہے. ابھی ان کی نظر میں آبویسلی ابھی گورنمنٹ چل رہی ہے, بہت سارے شاید ان کو اعتراضات ہوں گے, ایونچولی یہ بھی ان کو دے دیں گے. یہ ایک پروسیس ہے نا سر, اس ٹرانزیکشن آپ کا بیسیکلی ایک سیکنڈ بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کو اداروں کو جو ہے وہ مضبوط کرنا تو ضروری تھا نا. میں نے ابھی پہلے ان سے سوال پوچھا, اس کے انہوں نے جواب نہیں دیا کہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی تھی, نیب کو ٹھیک کر جاتے تب بڑا ایزی تھا ان کے لیے. اس کا کائنڈلی جواب میں ضرور سننا چاہوں گا, اور ابھی آپ کی باری پہ لوں گا, پلیز ضرور سننا. میں ذرا آخری بات کر رہا ہوں کہ یہ انویسٹیگیشن پھر بھی یہ عدالت نہیں تھی. آئی ریٹریٹ, وہ ابھی میرے پیپلز پارٹی کے بھائی نے بھی کہا کہ بری عدالتیں بری کرتی ہیں, یہ تو تفتیش ہو رہی تھی, انہوں نے تفتیش میں بری کیا ہے, کوئی اس پہ کوئی بحث نہیں ہوئی, کوئی کورٹ کے لاز نہیں اپلیکیبل. یہ خود لائر ہے, تفتیش میں بری ہونا جو ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے, اسی بیس کے اوپر تو عدالتوں میں کیس جاتا ہے, اسی بیس کے اوپر تو آگے مزید کیسز بن ہوتے ہیں نا. میاں دیکھیں, میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے انہوں نے نہیں کی کرپشن تو اللہ ان کو معاف بھی کرے اور ان پہ الزامات بھی ختم ہو اور ضرور کرے. میں یہ کہہ رہا ہوں, اور جس نے میری آپ سنیں, میں کہتا ہوں کہ جس نے کرپشن کی ہے, چاہے اس کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے, چاہے پی ٹی آئی سے بھی ہے, تو اس کا, اور جس نے پاکستان کا پیسہ کھایا اس کا اللہ کرے بیڑا غرق. یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ پھر بد دعا پہ آ گیا, دوسرا شو ہے جس میں بد دعا پر آئی ہے.